السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کے میدان میں بعض عاملین کا کہنا ہے جس عامل کی قوت خیالیہ مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا، اور جس عامل کی قوت خیالیہ مضبوط نہیں ہے وہ اتنا خاصا عامل مضبوط نہیں ہو سکتا۔ قوت خیالیہ کے کیا کمالات ہیں، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ افلاطون کا نام سبھی نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، یہ مسیح برادری سے اس کا تعلق تھا۔ سقراط اس کے استاذ تھے۔ ارسطو یہ مشہور نام ہے، یہ افلاطون کا شاگرد گزرا۔ 20 سال تک افلاطون کی اکیڈمی میں یہ شاگرد رہا ارسطو۔ بہرحال افلاطون یہ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ وقت کا بادشاہ اس کے پاس آتا ہے، گپ شپ کرنے کے بعد جب بادشاہ واپس جانے لگتا ہے، افلاطون بادشاہ کی دعوت کرنا چاہتا ہے کہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ کو میری طرف سے دعوت ہے۔ اب بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ افلاطون کہاں، یہ عام فلسفی، اور میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ حالت اس کی یہ ہے کہ کھانے پینے کو اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے سٹیٹس کے مطابق، ہمارے معیار کے مطابق یہ کھانے کیسے تیار کرے گا؟ بہرحال ایک ظاہری طور پہ افلاطون کی عزت رکھتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، آپ کو تکلیف ہوگی، ہم آئیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی، لہذا آپ نے کہہ دیا، بس یہی دعوت ہو گئی، کافی ہے۔ اب افلاطون اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ نے دعوت کھانے آنا ہے۔ اب بادشاہ انکار کرتا جا رہا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ہمارا سٹیٹس کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، رہنے کو اس کے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے معیار کے مطابق یہ کھانے کیسے تیار کرے گا؟ اور اس کی عزت رکھتے ہوئے بادشاہ اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ آپ کو پریشانی ہوگی تو آپ رہنے دیں۔ بہرحال افلاطون کے ذہن میں، چونکہ یہ فلسفی آدمی تھا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے بادشاہ کو دنیا کی حقیقت دکھانی ہے۔ اب بادشاہ کو یہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کو میری طرف سے دعوت ہے، آپ نے بہر صورت آنا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، اور میرے ساتھ 1-2 ساتھی بھی ہوں گے۔ افلاطون کہنے لگا کہ 1-2 ساتھی نہیں ہوں گے، 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہوگا، اور پرجوش طریقے سے آپ آئیں گے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ خیر، افلاطون نے جب بہت زیادہ اصرار کیا کہ 1000 کا لشکر ہوگا آپ کے ساتھ، آپ نے دعوت پہ آنا ہے، تاریخ طے ہو گئی، دن متعین ہو گیا۔ اس تاریخ اور اس دن کو بادشاہ اور 1000 کا لشکر جو ہے سواریوں پہ سوار ہو کے افلاطون کی طرف روانہ ہوا۔ جب افلاطون کے قریب پہنچتا ہے تو چند کلومیٹر پہلے، چند میل پہلے جو ہے بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ جس سفر پہ، جس سڑک پہ افلاطون کی طرف جانا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کے استقبال میں افلاطون نے سڑک کے دائیں اور بائیں طرف قندیلیں، خوبصورت لڑکیاں وہاں پہ کھڑی کر رکھی ہیں اور وہ ناچ گا رہی ہیں، اور دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف باغات ہیں، دونوں طرف نہریں ہیں، باغات کا بڑا سہانا موسم ہے، اور لڑکیاں کھڑی ہیں، ناچ گا رہی ہیں، عجیب سا منظر ہے۔
بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں واپس آیا تھا، یہاں تو چٹیل میدان تھا، یہاں تو پتھریلی زمین تھی، کچھ تھا نہیں۔ افلاطون کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ اچانک سے اتنی چیزیں مہیا کر سکے، ایمرجنسی اتنی چیزیں تیار کروا سکے، اس کے پاس اتنے اسباب مہیا بھی نہیں۔ پھر اتنا کچھ افلاطون نے اچانک سے کیسے کیا؟ اب یہ ساری باتیں جو ہے بادشاہ کے ذہن میں گردش کر رہی ہیں اور آ رہے ہیں افلاطون کی طرف۔ اور افلاطون نے کیا کیا؟ سڑک کے دونوں کنارے پہ باغات اور نہریں ہیں، دونوں کناروں پہ ایک ایک کمرہ جو ہے وہ سجا رکھا ہے، اور ہر کمرے کے اندر عیش و عشرت کی ہر چیز مہیا کر رکھی۔ ہر کمرے کے اندر ہر آدمی کے مقام مرتبے کے مطابق چیزیں مہیا کی ہوئی ہیں، اور ہر کمرے میں ایک لڑکی میسر کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بادشاہ کا بھی ایک خوبصورت کمرہ، اس کے اندر بادشاہ کے مقام مرتبے کے مطابق اس میں چیزیں مہیا کی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک لڑکی بھی ہے۔ جیسے وہ بادشاہ آتا ہے تو افلاطون اس کے استقبال کے لیے باہر آتا ہے، اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے، ایک جگہ پر سب کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، بادشاہ کا اکرام اعزاز کیا جاتا ہے، جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں 1000 کا لشکر بڑے مہذب طریقے سے اور ان کے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے مرتبہ مقام کے مطابق۔ کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، افلاطون کہتا ہے کہ بھائی ہر آدمی اپنے اپنے کمرے میں سو جائے۔ ہر آدمی کا ایک الگ کمرہ ہے، اس کے اندر سارے عیش و عشرت کی چیزیں مہیا ہے، ہر کمرے میں ہی ایک ایک لڑکی جو ہے دی ہوئی ہے۔ اب چونکہ وہ متقی تو تھے نہیں، پرہیزگار تو تھے نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے کمرے میں چلا گیا، بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات انہوں نے گزاری، رات گزارنے کے بعد صبح جب ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب وہ صبح اٹھتے ہیں، اس کے امراء وزراء اور بادشاہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں، اور وہ جو محلات تھے وہ بھی غائب، جو باغات تھے وہ بھی غائب، جو نہریں تھیں وہ بھی غائب، جو لڑکیاں تھیں وہ بھی غائب۔ اب یہ جو ہے یہ چٹیل میدان کے اندر پتھریلی زمین کے اوپر ویسے پڑے ہوئے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں، اور افلاطون سے بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رات تو یہاں پہ باغات تھے، لڑکیاں حسین و خوبصورت ناچ رہی تھیں، نہریں تھیں، اور اتنا وسیع آپ نے انتظام کیا ہوا تھا، ایک ہی رات کے اندر سارے محلات بھی ختم، باغات بھی ختم، وہ نہریں بھی ختم، یہ اچانک سے چٹیل میدان اور پتھریلی زمین پھر کیسے بن گئی؟ خاتون کہنے لگا یہی دنیا کی حقیقت ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان اپنے تصرف کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو انسان جس عملیات کے شعبہ میں جس عامل کی قوت خیالیہ مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا۔ قوت تصرف کا تعلق یاد رکھیں تصوف کے ساتھ نہیں ہے، قوت تصرف کا تعلق یہ مجاہدے کے ساتھ ہے، اور یہ اہل حق کی بجائے اہل باطل کے پاس یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات یاد آ بھی رہے ہیں، دوسری ویڈیو میں ایک واقعہ میں عرض کروں گا، بہترین واقعہ ہے کہ تصرف کے اوپر مختصر عرض یہ ہے کہ جس عمل کا تصرف مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ مضبوط عمل ہوگا۔ اور افلاطون نے بادشاہ کو یہی سمجھایا کہ دیکھو قوت خیالیہ قوت تصرف
میرا مضبوط تھا اور میں نے یہ ذہن کے اندر سارا نقشہ بٹھا لیا کہ رات کو یہاں پہ کمرے ہوں گے، لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی اور باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، وہی چیزیں یہاں پر قائم ہو گئیں۔ جیسے میں نے تصرف ہٹایا، ذہن کو اس طرف سے ہٹایا، ساری چیزیں ہی ختم ہو گئیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور قرآن و سنت کے مطابق دن رات جو شخص گزارے گا، اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کو عزتوں سے نوازیں گے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔